رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ساتھ میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آنے والے مہینے محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، ہجری سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور آخری مہینے کی آخری ایام چل رہے ہیں۔ آنے والا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی ہے، ان مہینوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔
کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اسی وقت سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی 12 ہے، یعنی یہ بعد کی تعداد مقرر کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی مقرر کی ہوئی تعداد ہے اور ترتیب بھی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، بڑے ہی محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، یعنی مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا اور جس ترتیب میں ہے اسی ترتیب کے ساتھ رہنا، یہی صحیح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر اسی ہیئت اور اسی شکل و صورت پر آ گیا ہے جس شکل و صورت پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت و ادب کے رکھے تھے تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن 3 مہینے چونکہ لگاتار اور مسلسل آتے ہیں اس لیے ان 3 مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے باز رہنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، یہ اہل عرب کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے ان کو حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ بھی رکھنا تھا، احترام بھی رکھنا تھا، اور 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے ان 4 مہینوں کی گنتی بھی مقرر کرنی تھی، پوری کرنی تھی کہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کا وہ احترام کریں گے۔ لیکن لگاتار جو 3 مہینے آ جاتے تھے ان میں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا، لوٹ پاٹ وہ کیا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک ترکیب نکالتے تھے کہ جب کسی مہینے میں جو حرمت کا ادب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا اس میں قتل و غارت گری وہ کرنا چاہتے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے تو اس مہینے کو بدل دیتے اور اس سال اس مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر اگر ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں انہوں نے صبر سے کام لیا اور محرم کا مہینہ بھی حرمت و ادب کا ہے جو آنے والا ہے، اب اس مہینے میں وہ لڑائی کرنا ضروری سمجھتے تو اس مہینے کو حلال کر لیتے اور اس کی جگہ پر اس کے بعد والے مہینے سفر کو حرام کر لیتے، تو اس طرح سے کہ حرمت و ادب کے 4 مہینے بھی ہو جائیں اور ان کا کام بھی چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر حج ادا کیا اس موقع پر اسی ترتیب پر یہ چونکہ بدلا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمائی اس سال بالکل اسی ترتیب پر سارے مہینے آ گئے تھے جس ترتیب پر اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو بنایا تھا اور ان کی تعداد مقرر کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی شکل و صورت پر اسی ہیئت پر آ گیا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی اور اس دن جس صورت اور جس ہیئت پر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، 3 متوالیات،
اور 3 مہینے پے در پہ آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی غالباً 28 تاریخ ہے، 1 ہی 2 دن کے بعد انشاءاللہ محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ 4 مہینے جو حرمت و ادب کے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ جو محرم الحرام کا ہے یہ بھی حرمت و ادب کا ہے، اور ان مہینوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ظلم سے مراد ایک تو یہاں یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہ کرو، قتل و خوریزی نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، جس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قتال کرنے کے بارے میں، جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بارے میں، تو قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک تو ظلم سے مراد اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی لڑائی جھگڑا کرنے سے، قتل و خوریزی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ویسے کسی مہینے میں بیجا لڑائی جھگڑا کرنا یہ جائز اور روا اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے، لیکن یہ مہینے حرمت و ادب کے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ مزید اس میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ اسی طرح ظلم سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا جائے، کسی طرح کی کوئی بھی نافرمانی ہو، گناہ ہو، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، نافرمانی سے بچا جائے۔ ویسے سارے کے سارے مہینے، کسی مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی لمحے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ 4 مہینے چونکہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی محترم بنائے ہیں، اس لیے ان 4 مہینوں میں اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، نہ تو قتال کرو، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو۔ حاضرین گرامی، یہاں اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتی اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے، لیکن جیسے ہی یہ محترم مہینہ شروع ہوتا ہے، طرح طرح کی بدعات جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بدعات اور ان خرافات سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس مہینے میں آج جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جو عمل ان مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ اعمال اور وہ کام انسان نہیں کرتا، ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے، وہ اعمال کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی یہ فضیلت ہے کہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، یا اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ افضل اللہ رب العالمین کو جو روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے وہ محرم کا ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نفلی عبادات کا مقام فرض کے بعد ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نفلی عبادات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے بعد، یعنی رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے تو اس فرض روزے کے بعد ہی اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے۔ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات میں لوگ نفلی عبادات کے لیے بڑے مستعد ہو جاتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تراویح کی نماز کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ اس کا اہتمام نہ کیا جائے، ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول نے بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن نفلی عبادات کے لیے آدمی مستعد ہے اور جو فرائض ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہیے کہ فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نزدیک ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی نفلی جو نمازیں ہیں وہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک خاص دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، عاشورہ کے روزے کی۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، وہ عاشورہ یہ 10واں دن ہوتا ہے، اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس روزے خاص طور سے اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورہ وھذا الشہر یعنی شہر رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے روزوں کے، یعنی رمضان کے روزے کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزہ رکھنے کو فضیلت دیتے ہوں دوسرے دنوں پر میں نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے سوائے عاشورہ کے روزے کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزے کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد جو جس دن کے روزے کی فضیلت، روزے کو فضیلت دیتے تھے وہ عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا، 10 محرم کا روزہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عاشورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فقال یکفر السنۃ الماضیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال کے گزرے ہوئے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے ایک سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی رکھتے تھے، قریش کے لوگ بھی رکھتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ، کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ قریش کے لوگ
زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے، صرف قریش ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے لے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی قریش کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اہل عرب کے ساتھ اس روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ اور فلما ہاجر الی المدینہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صامہ وامر بصیامہ، تو خود تو اس کا روزہ رکھا بھی، بلکہ وامر بصیامہ، اور لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی فرض قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو۔ آپ اس سے اس روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے فرماتی ہے فلما فرض شہر رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو شخص چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے، یعنی پہلے رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر عاشورہ کا روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو شخص چاہے تو رکھے اور جو شخص چاہے نہ رکھے، گویا کہ ابھی یہ روزہ نفل ہے، جو شخص رکھے گا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ اس روایت میں جو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیع بنت معوذ بن عفرہ روایت کرتی ہیں، ربیع بنت معوذ بن عفرہ یہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کی بستیوں میں یہ خبر بھجوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھجوایا، یہ پیغام بھجوایا کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، یعنی عاشورہ کے دن یہ پیغام بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے، یعنی جس نے صبح کی اور اس نے کچھ کھا لیا ہے، کچھ پی لیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، تو بقیہ دن وہ کھانے پینے سے باز رہے۔ آپ غور کریں کہ آپ نے فرمایا افطار کی حالت میں، یعنی صبح بیدار ہوا اور وہ روزے سے نہیں ہے، کھانا کھا لیا ہے یا پانی پی لیا ہے، تو بھی بقیہ دن اب کھانے پینے سے باز رہے، یہ اللہ کے رسول نے پیغام بھجوایا۔ اور ومن اصبح صائما، لیکن جس نے صبح کی ہے روزے کی حالت میں، فلیصم، تو وہ روزہ پورا کر لے۔ اس کے بعد ربیع بنت معوذ بن عفرہ کہتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، اس کے بعد ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یعنی صرف خود نہیں رکھتی تھی، اس دن کا روزہ خود بھی صحابہ کرام رکھتے تھے۔ حضرت وہ کہتی ہیں صحابیہ کہ ہم لوگ بھی رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، یا اور اپنے بچوں کو اون کا کھلونا، یعنی ان کو کھلونا دے دیا کرتے تھے۔ جب کوئی بچہ، آگے حدیث میں ہے کہ جب کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا، بلکنے لگتا، تو وہی کھلونا اسے دے دیتے تھے تاکہ افطار تک اس سے کھیلتا رہے، اس پہ مشغول ہو جائے اور اس کا روزہ مکمل ہو جائے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، بڑا اہتمام کیا جاتا، صحابہ کرام خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، یہاں تک کہ اگر بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ انہیں کھلونا دے کر بہکا دیا کرتے تھے، لیکن اس روزے کا اہتمام کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، اس کا یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں فرعل یہود تصوم یوم عاشورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانے جاہلیت میں بھی رکھتے تھے مکہ میں، اور آپ کے خاندان کے بھی لوگ رکھتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ آتے ہیں تو یہود کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان سے پوچھا ما ھذا، یہ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ آپ کا تو معمول تھا، لیکن جب یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو قالوا ھذا یوم صالح،
تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بہت ہی اچھا دن ہے، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا دریا میں۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ فَصَامَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن حاضرین گرامی، یہ روزہ اب نفل ہے، یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد اختیار ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن کوئی شخص رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات واضح رہے کہ اللہ کی بہت ساری روایتیں ہیں اس روزے کے بارے میں، مستند روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اس دن کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور وصوم التاسع والعاشرہ، اور 9 تاریخ اور 10 تاریخ، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یعنی 2 دن روزہ رکھو۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بھی ہو جائے گی، اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ انشاءاللہ تعالی، کہ اگر آئندہ سال مجھے موقع ملا، زندگی رہی، تو انشاءاللہ میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہے ہی، بلکہ یہود کی مخالفت نے 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ ویسے ایک روایت اور بھی آتی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں آپ روزہ رکھ لیجئے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، جس سے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ پاتا ہے تو 10 اور 11 کو رکھ لے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ویسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 3 طریقوں سے رکھا جا سکتا ہے۔ ادنا طریقہ یہ ہے، یعنی سب سے کم درجے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، یعنی اس سے اونچا مقام والا یہ ہے کہ 9 اور 10 کو رکھ لیا جائے، اور اس سے بھی اعلیٰ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 کو، یعنی 3 روزے رکھ لیے جائیں، کیونکہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے، جتنے بھی روزے آپ رکھ لیے جائیں۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ آنے والا مہینہ محرم الحرام یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت و ادب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو خاص طور سے لڑائی جھگڑا کرنے سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ روزے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم 9، 10، 2 دن کا روزہ تو رکھ لیجئے تاکہ یہ ہمارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اور ہمارے درمیان جو بہت سارے لغو کام کیے جاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ فرائض کے علاوہ جو نفل کا یا دوسرے عمل کا اہتمام کرتے تھے وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی
پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔